السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان بٹی۔ آج ہم بات کریں گے کیپٹلزم کے حوالے سے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام۔ اسلامی نظام کا سب سے بڑا مد مقابل جو ہے وہ اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کھڑا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام بنیادی طور پر جب آیا تو اس نے اپنے سے پہلے موجود تمام نظاموں کو شکست دی۔ جس طرح کمیونزم تھا، دنیا میں موجود سب سے بڑا نظام تھا کمیونزم۔ سرمایہ دارانہ نظام کے آنے سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام نے کمیونزم کو شکست دے دی، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کو جو ٹکر کا ایک نظام ملا وہ اسلامی نظام تھا، جس کو توڑنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے مفکرین اور فلاسفر جو ہیں وہ ابھی تک کوششیں کر رہے ہیں کہ اس نظام کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے ہم بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو قرآن میں جو باطل ہے وہ کون ہے؟ قرآن کے اصلی حریف بت پرست، جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ہندو یا بدھ مت لوگ۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ملحد، یعنی خدا کا انکار کرنے والے۔ اس وقت دنیا میں موجود ایک ایسی قوم ہے کہ تاریخ انسانی نے اس سے پہلے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی کہ جس نے خدا کی ذات کا انکار کیا ہو، لیکن اس کیپٹلزم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے ایک ایسی دنیا میں قوت پیدا کر دی ہے، ایک ایسا مذہب پیدا کر دیا جو خود کو ایتھیسٹ کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، خدا کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب اور ضالین یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کے اصلی حریف جو ہیں یہود و نصارہ۔ ہم بات کریں گے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، اس کے عقائد کیا ہیں اور اس کے نظریات کیا ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام جس معاشرے میں جاتا ہے وہاں پر لوگوں کے اسلامی عقائد ہوں یا ہندو مت عقائد ہوں، بدھ مت عقائد ہوں، ان کو اپنے عقائد دیتا ہے، یعنی ایک پورے مذہب کی حیثیت سے یہ نظام معاشرے میں جاتا ہے۔ اور جو بھی شخص ان 3 عقائد پر ایمان لے آتا ہے وہ سرمایہ دار شخص ہے اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلے آزادی، فریڈم۔ جو شخص جہاں پر سرمایہ دارانہ نظام جائے گا، لوگوں کے اندر یہ لوگوں کو جو عقیدہ دے گا، فریڈم کا عقیدہ دے گا، پھر ایکویلٹی، مساوات کا عقیدہ دے گا، پھر تیسرے نمبر پر پروگرس یعنی ترقی کا عقیدہ دے گا۔ اسلامی عقائد کے مد مقابل سرمایہ دارانہ نظام اپنے عقائد کس طرح دیتا ہے؟ یعنی توحید اسلام، توحید عبودیت، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے مد مقابل جو عقیدہ دیتا ہے سرمایہ دارانہ نظام وہ آزادی ہے، اور رسالت کے مد مقابل جو نظام دیتا ہے سرمایہ دارانہ نظام وہ مساوات ہے، اور آخرت کے مد مقابل جو عقیدہ سرمایہ دارانہ نظام دیتا ہے وہ ترقی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ سرمایہ دار آدمی ہوتا کون ہے۔ اس دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے عقائد، آزادی، مساوات اور ترقی پر جو بھی شخص ایمان لے آئے، چاہے وہ ایک ریڑھی لگانے والا شخص کیوں نہ ہو، غریب آدمی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی اس تمام تر مخلوق الحالی کے باوجود سرمایہ دار شخص گنا جائے گا، کیونکہ اس نے سرمایہ دارانہ طرز زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور وہ عقائد کے لیے اور اس سرمایہ دارانہ زندگی کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا ہوگا، اس لیے وہ سرمایہ دار آدمی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار کرنے والے یا سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ ہمیں ایک دلیل پیش کرتے ہیں اسلامک لاجک کے حوالے سے کہ سیدنا عثمان ابن عفان بھی تو مالدار شخص تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ ہم ان کو اس دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان امیر تھے، دولت مند تھے، عبد الرحمن ابن عوف دولت مند تھے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب مدینہ کے اندر قحط سالی سیدنا عمر فاروق کے دور میں آئی تو سب سے پہلے جس غلے پر مدینہ کے تاجر 40% دینے کو تیار تھے، عثمان ابن عفان نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اس ذات کے ساتھ اس کا سودا کروں گا جو ان 200 اونٹوں کا مجھے 100% ادا کرے گی۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان نے وہ غلہ لوگوں میں تقسیم کیا اس قحط سالی کے دور میں۔ تو کیا آج کا سرمایہ دار شخص اپنا تمام مال لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے؟ تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے حرص و حسد دیتا ہے، ہوس دیتا ہے، خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگ پیدا کرتا ہے، تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں کر سکتا۔
اور بنیادی بات کہ سیدنا عثمان ابن عفان یا عبد الرحمن ابن عوف آزادی، مساوات اور ترقی کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ سرمایہ دار آدمی نہیں بلکہ اسلام کے بہترین اور مالدار آدمی تھے۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے رسول علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ ہماری آج کی پریزنٹیشن یعنی سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اور سرمایہ دار لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں اور سرمایہ دار ہوتا کون ہے، ان کے حوالے سے تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔